قول اللہ تعالی، اور لام کا معنی ہے لسان المصطفیٰ، عربی میں لسان زبان کو کہتے ہیں، کاف کا مطلب قول اللہ، لام کا معنی لسان المصطفیٰ، قول خدا کا ہوتا ہے اور زبان محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے، قول احد کا ہوتا ہے، زبان احمد کی ہوتی ہے، قول قدیر کا ہوتا ہے، زبان سراج منیر کی ہوتی ہے، قول رب العالمین کا ہوتا ہے، زبان رحمت للعالمین کی ہوتی ہے، قول لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے اور زبان محمد رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ قل، حبیب اعلان کر دے، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میرا وصال۔ کتنی چیزیں ہوئی جی؟ 4۔ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی۔ اچھا میری کیوں کہا؟ نماز تو اللہ کی ہے، ٹھیک ہے جی، بندگی کس کی ہے؟ حضور نے نماز کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی، اور جو نماز حضور سے جڑ جائے اس نماز کا درجہ بھی آپ پوچھیں گے کیسے؟ قرآن پاک کو پڑھیے گا۔ ابھی میں فرضوں کی بات نہیں کرتا، اللہ قرآن مجید کے 15ویں پارے میں فرماتا فتحجد بھی، سونیا تہجد پڑھا کر، نافلۃ لک، یہ تیرے لیے ایکسٹرا نماز ہے، زائد نماز ہے، عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، سونیا تو نفل پڑھا کر ہم تجھے مقام محمود عطا کر دیں گے۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ اب ہر نماز کے بعد، اذان کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ اللہ فرماتا سونیا تو نفل پڑھا کر، تہجد پڑھا کر ہم تمہیں مقام محمود عطا کریں گے۔ اس جملے کو ضائع نہیں کرنا، ہم تجھے تہجد کے ذریعے مقام محمود بخشیں گے۔ مجھے بتائیے کس محمد کے نفل کا اجر یہ ہے، اس نبی کے فرضوں کا عالم بتا کیا؟ ان کے فرضوں کے اجر کا عالم تھا یہ۔ اچھا قربانی، میری قربانی، اچھا ہم قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانی کون سی ہے اور رسول اللہ کی قربانی کا فرق سنیے گا۔ ہم قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، اچھا بکرا کرنا تو ایک بندہ کی طرف سے ایک بکرا، ایسے ہے نا جی۔ بڑا جانور کرنا ہو تو میکسیمم 7 لوگ، ہاں منیمم بھی اس میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں اگر تقسیم برابر کی ہو۔ اب میکسیمم لوگ 7 ہوتے ہیں، اگر کرنا ہو بڑا جانور تو 7 بندے ہوتے ہیں، چھوٹا جانور ایک بندے کی طرف سے ایک جانور۔ مگر جب میرے آقا دمبا کرتے تھے، حضور جب ایک جانور کرتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم تقبل من محمد و امت محمد، یا اللہ میری پوری امت کی طرف سے یہ جانور قبول فرما لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کا ایک جانور پوری امت کی قربانی کے لیے کافی ہو جائے، اسے ذات محمد مصطفیٰ کا، اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی شریک۔ ہم حضور کو رب کا شریک مانتے ہی نہیں، ہم تو حبیب مانتے ہیں۔ شریک کہنے سے شان گھٹتی ہے، شریک کہنے سے شان گھٹتی ہے۔ اگر ہم شریک مانیں گے نا تو حضور کی شان گھٹے گی معاذاللہ، ٹھیک ہے جی۔ کیسے؟ دیکھیے شریک کون ہوتا ہے آپ سارے جانتے ہیں۔ اگر آپ نے کاروبار میں 2 بندے شریک ہوں تو دونوں کا آدھا آدھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آدھا ایک کا آدھا، شیئر جو ہوتے ہیں یہ آدھا ایک کا آدھا۔ دوسرا شریک جو ہوتا ہے نا وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے۔ کتنے کا مالک ہوتا ہے جی؟ اور حبیب آدھے کا مالک نہیں ہوتا، حبیب سارے کا مالک ہوا کرتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک آدھی نہیں کا ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تم مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موری خزانے سارے تیرے نے۔
وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ حبیب اعلان کر دے میں پہلا فرما بردار، میں پہلا ہوں، میں پہلا ہوں۔ قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے، سورہ زخرف ہے، پڑھ کے دیکھیے گا، آیت نمبر 74 ہے، اس میں اللہ فرماتے کل سونے اعلان کر دے ان کانا للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ لوگوں یاد کرو میں اللہ کا پہلا بندہ ہوں۔ اول بندہ کون ہے؟ اس کائنات میں اللہ کے اول بندے کو ذات محمد کہتے ہیں۔ اچھا اولیت کو دیکھتے ہیں۔ اول حضرت آدم پہلے بشر ہے، پہلے لیکن پہلے بندے نہیں، پہلے انسان ہے، پہلے بندے۔ یہ بڑی باریک سی بات ہے، آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں پہلا انسان ہونا اور بات ہے، پہلا بندہ ہونا اور بات ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ضرور ہیں لیکن پہلے بندے، ان سے پہلے بھی بندگی ہو رہی تھی۔ کون بندگی کر رہا تھا آدم سے پہلے؟ قرآن پاک پڑھیے، جب اللہ نے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، فرشتوں نے کہا مولا تو زمین پر خلیفہ بنائے گا، اتجعلو تو کیا بنائے گا؟ ہم تیری نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم پہلے سے تیری بندگی کر رہے ہیں تو نیا بندہ کیوں بنا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اس اعتبار سے دیکھا جائے ابھی آدم بنے نہیں تھے، اللہ کی بندگی ہو رہی تھی۔ ابھی آدم بنے نہیں تھے، اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ اور چار تو مشہور عابد ہیں نا جو آدم سے بھی پہلے ہیں، ایک کو اسرائیل کہتے ہیں، ایک کو اسرافیل کہتے ہیں، ایک کو میکائیل کہتے ہیں، ایک کو جبرائیل کہتے ہیں۔ آدم بنے بعد میں میکائیل پہلے، آدم بنے بعد میں اسرافیل پہلے، آدم بنے بعد میں اسرائیل پہلے، آدم بنے بعد میں جبرائیل پہلے۔ اب سننا پڑے گا کہ ان میں چاروں میں سے بھی پہلا کون تھا؟ جبرائیل۔ کیا جبرائیل پہلا بندہ تھا؟ پہلا بندہ کون ہے؟ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تو آدم سے بھی پہلے ہے، کیا تو تو پہلا بندہ نہیں؟ اس نے کہا نا میں پہلا بندہ نہیں ہوں۔ پھر بتائیے کون ہے؟ آئیے حدیث پیش کرتا ہوں۔ میرے پاک نبی نے ایک دن جبرائیل سے پوچھا جبرائیل بتا کم عمر، تیری عمر کتنی ہے؟ یہ بھائی بتا تیری عمر کتنی ہے؟ پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے، فخر دراز عمر میں عمر کو دل میں لیے ہوئے ہنس کر یہ جبریل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری؟ یہ بتلاؤ تو صحیح۔ کہ جبریل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر، ہوتا ہے سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ اندازہ میری عمر کا کیجئے شہوالا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا۔ یہ سن کے میرے آقا نے کہا جان سکو گے وہ تارا؟ اگر دیکھا تو پہچان سکو گے؟ یہ کہہ کے میری سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا، ارے پیشان یہ محمد تارا نظر آیا۔ یہ پہلا تلاش کرنا، پہلا کون ہے؟ وہ اول کون ہے؟ اچھا بڑی پیاری بات، جبرائیل کہتا ہے سونیا میں 70,000 سال کے بعد تکتا تھا۔ کتنے سال کے بعد؟ اور میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ 70,000 سال کے بعد دیکھتا تھا اور میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اب وقفہ کتنا ہوگا؟ 70,000 سال کے بعد پھر وقفہ، پھر تکتا، پھر وقفہ، پھر تکتا، پھر وقفہ، کتنا ہوتا ہے؟ 70,000 سال کا۔ امام رازی اوتھینٹک مفسر قرآن ہے، آپ فرماتے جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے 70,000 سال کے وقفے میں کہاں جاتے تھے؟ پردے میں کیوں چلے جاتے تھے؟ حجاب میں کیوں چلے جاتے تھے؟ اب وہ جو 70,000 سال میں انتظار کرتا پھر آپ دکھائی دیتے، پھر انتظار کرتا پھر دکھائی دیتے۔ حضور جب میں انتظار کرتا تھا تب آپ کہاں جاتے؟ اب پردہ اٹھنے لگا ہے، اور اس بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ یہ پردہ اٹھنے سے پہلے ایک نقطہ سنیے گا۔ میرے آقا کے دو مشہور نام ہیں، آسمان پہ نام ہے احمد، زمین پہ نام ہے محمد۔ کیوں رکھا آسمان پہ احمد؟ اللہ زمین پہ احمد رکھ دیتا،
آسمان پہ محمد رکھ دیتا. راز کیا تھا؟ آسمان پہ نام کیا تھا جی؟ احمد. زمین پہ کیا نام ہے جی؟ محمد. احمد کس کو کہتے ہیں اور محمد کس کو کہتے ہیں؟ یہ گلالی پور کا ہر عاشق رسول یہ لائن یاد کر لے. کل کوئی پوچھے آپ نے تقریر سنی ہے کوئی بات تو بتائیے گا، یہ لائن یاد کر لے. احمد کس کو کہتے ہیں اور محمد کس کو کہتے ہیں، اس کو یاد کر لے. جو خدا کی تعریف کرے اور تعریف کا حق ادا کر دے، جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں، اور جس کی خدا خود تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے. اسے محمد کہتے ہیں. اچھا ایک لفظ سنیے، یہ میں ایک لفظ لکھ رہا، ہا میم اور دال کیا بنتا ہے جی؟ حمد. کیا بنتا ہے جی؟ ہا میم دال کیا بنتا ہے جی؟ اوپر حمد لکھا جائے تو نیچے کس کی شان ہوتی ہے جی؟ اللہ کی ہوتی ہے نا عام طور پہ. کا اوپر حمد ہو نیچے کس کی شان ہوگی؟ اوپر لکھا ہے ہا میم دال. ہا کو بھی نہیں چھیڑنا اپنے، میم کو بھی نہیں چھیڑنا، دال کو بھی نہیں چھیڑنا. ہا اپنی جگہ پہ، میم اپنی جگہ پہ، دال. بس ایک چیز بڑھا دینی، ہا سے پہلے میم لگا دیں. ہا سے پہلے. اب کتنے حرف ہو گئے جی؟ 4. پہلے کتنے تھے؟ ہا میم دال. اب ہا سے پیچھے میم لگا دے. کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے یہ تعریف خدا ہے، تعریف خدا ہے. اب میم لگنے سے ہر بندہ کہہ رہا ہے یہ تو تعریف محمد بن گئی. اچھا اب نماز پڑھتے اللہ سب کو نمازی بنائے، استقامت دے. نماز میں دیکھیں ہا میم دال، وہی روٹ ورڈ حمد کا اور وہی روٹ ورڈ محمد کا. اچھا 5 مرتبہ حمد اللہ کی ہوتی ہے نماز میں اور 5 مرتبہ رسول پاک کی. گنتی کیجئے. آپ نماز شروع کرتے سبحانک اللہم وبی پہلی حمد، اس کے بعد الحمدللہ دوسری حمد، ربنا لکل تیسری حمد، سوری سمیع اللہ لمن حمدہ تیسری حمد، ربنا لکل حمد چوتھی حمد، انکا حمیدن پانچویں حمد. یہ 5 بار اللہ کی حمد ہوتی ہے. تو نمازی کو کہا کہ صرف میری حمد سے گزارا نہیں ہوگا، بیٹھ جا اور 5 بار میرے محبوب کی بھی حمد کرنے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. معلوم یہ ہوا خدا کی نماز میں 5 مرتبہ تعریف خدا ہو رہی ہے اور 5 مرتبہ تعریف محمد ہو رہی ہے. عرض کے سونیا میں دیکھتا تھا 70,000 سال کے بعد آپ وقفے میں کہاں جاتے تھے، وقفے میں کہاں جاتے تھے. اب سنیے گا میرے حضور کا نام اوپر کیا ہے جی؟ احمد. احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرے، سب سے زیادہ اللہ کی. اچھا بابا آدم کی عمر تھی 1000 سال. کتنی عمر تھی جی؟ اللہ اللہ کرتے رہے لیکن بابا آدم احمد نہیں بنے، احمد نہیں بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 169 سال 169 ایئرز. آپ کی عمر تھی اللہ اللہ کرتے رہے لیکن ابراہیم محمد نہیں بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی 136 سال اللہ اللہ کرتے رہے احمد نہیں بنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پہ موجود ہیں اور زمین پر آئیں گے دوبارہ، آئیں گے نا دوبارہ. کتنے سال گزر گئے ہیں؟ راؤنڈ اباؤٹ ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں، 2000 سال گزر چکے ہیں. جب گئے تھے عمر 40 سال تھی، جب زمین پہ دوبارہ آئیں گے تب بھی عمر 40 سال ہی ہوگی. اس کا مطلب ہے جن کے مقتدی کی عمر کوئی نہیں جان سکتا تو ان کے امام کی شان کرنا پڑ سکتی ہے. اچھا بات یاد رکھیے گا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، ہر نبی اللہ اللہ کرتا رہا، احمد نہیں بنا. بابا آدم 1000 سال میں احمد نہ بنے، ابراہیم علیہ السلام 169 سال میں احمد نہیں بنے، حضرت یوسف علیہ السلام 120 سال میں احمد نہیں بنے. کوئی آپ سے پوچھ لے مسلمانوں دستوں سے تو اڈے نبی 63 سال میں احمد کی میں بڑھ گئے. ایک پیغمبر کی 1000 سال عمر ہے وہ احمد نہیں بنا، ایک پیغمبر کی 169 سال عمر ہے وہ احمد نہیں بنا. اب ذرا سنیے گا پھر آتا ہوں. جبرائیل نے عرض کیا آقا یہ تو بتائیے میں تکتا تھا 70,000 سال کے بعد پھر وقفہ ہوتا تھا کتنے عرصے کا جی؟ 70,000 سال کا.
پردے میں کیوں جاتے تھے؟ اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سن جبرائیل، جب میرا نور قیام کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں تب تو دیکھتا تھا، اور جب میرا نور سجدہ کرتا تھا تب تو نہیں دیکھتا تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ میرے ساتھ کہنا ہے، کس نبی کا صرف ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ 70,000 سال کا ہو، ارے وہ امت نہیں بن سکتا تو وہ اول ہے، وہ پہلا ہے۔ اچھا اللہ پاک نے فرمایا خلق الموت اللہ اوقیت نہیں میں کر رہے، خلق الموت والحیات۔ اللہ فرماتا ہے میں نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن دونوں میں اول مخلوق کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہاں بھی ایک نکتہ، کل سوال بھی ہو سکتا ہے جی، موت بنی بعد میں حضور پہلے، زندگی بنی بعد میں حضور پہلے۔ اب زندگی اگر پہلے مان لی جائے تو پھر حضور اول نہیں، اگر کوئی کہ نہیں جی پہلے زندگی تھی پھر حضور آیا، پہلے زندگی نہیں آئی، پہلے کون آیا؟ اچھا پھر لوگوں نے سوال کیا اچھا اگر آپ کہتے ہیں زندگی بنی بعد میں حضور زندگی سے بھی پہلے، پھر زندہ کیسے؟ ایک نقطہ ہے، آپ لوگ کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں حضور بنے پہلے، زندگی بنی، زندگی میں مخلوق ہے اور موت بھی اللہ کی، لیکن دونوں میں کوئی بھی اول اگر کوئی ہے تو اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر۔ اچھا اول بھی سرکار ہے اور اچھا کمال نہیں ہو گیا؟ جڑا اول ہوئے وہ آخر کے بھی بن جائے گا۔ آپ کا بچہ اسکول سے آئے جی پوزیشن لے کے، آپ اسے پوچھے بیٹے بتا کون سی پوزیشن آئی ہے؟ کہتے بابا اول بھی آئے تھے آخر سے بھی آئے، بابا چکرا جائے گا۔ بیٹے عجیب بات ہے، یا تو اول ہوگی یا تو آخر بھی ہوگا۔ اچھا اول اور آخر کا فلسفہ سمجھیے گا۔ آپ نے ابھی آم کھائے ہوں گے، آم کا موسم گزرا ہے اور ابھی بھی موجود ہے، آپ آم چوستے ہیں تو گٹھلی نکلتی، کیا نکلتی جی؟ آپ نے گٹھلی زمین میں بو دی، گٹھلی کو بویا، پانی لگتا رہا، پودا نکلا، پودا بڑھتا گیا، درخت بن گیا، درخت بڑھا تو پھل لگے تو پھل پکے، پکنے کے بعد آپ نے آم کو توڑ کے چوسا، نکلا کیا؟ ڈالا کس کو؟ نکلا کون؟ اول کون تھی؟ آخر کون ہے؟ پہلے کون تھا؟ آخر پہ کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے سارا کچھ؟ یہ کون گٹھلی کو اول بنا رہا ہے؟ کون گٹھلی کو آخر بنا رہا ہے؟ جو ذات طاقت رکھتی ہے عام گٹھلی کو بھی اول و آخر کا درجہ دے دے، بتا اس کی نگاہ میں محمد کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان۔ اب سنیے گا آقا فرماتے ہیں کہ میری ذات پہلے ہے، موت بنی بعد میں، زندگی بنی بعد میں ہے۔ جب زندگی بعد میں تو حضور پہلے زندہ کیسے ہوئے؟ اب آئیے گا اللہ کا ایک نام رؤوف بھی ہے، وہ نام اللہ نے محبوب کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ کا نام رحیم بھی ہے، اللہ نے وہ خیر اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی۔ یہ فرق ہے، اسے یہ نام دیے کسی نے نہیں ہے اور میرے نبی کو اسے عطا فرمائے۔ فرق یہ ہے اس کے ناموں میں ایک نام حی بھی آتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب کچھ بھی نہ تھا تب نبی پاک زندہ کیسے تھے؟ اللہ تھا کیا اللہ کا محبوب تھا؟ ایک تھا، دوسرا محبوب تھا، اس وقت زندہ کیسے تھے؟ تو میں سنو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحیمیت کا فیض دے دیا، رؤوفیت کا فیض دے دیا، افضلیت کا فیض دے دیا، آخریت کا فیض دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان حی کے ساتھ جس کو زندہ رکھ رہا تھا اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ حضور اول ہے۔ اچھا اول بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اول دو طرح کا ہے، ایک اول ہوتا ہے مکانی، ایک اول ہوتا ہے زمانی۔ مثلا ایک بچہ اول آیا گلالی پور، اس کا ایریا کتنا ہوا جی؟ گلالی پور۔ ایک بچہ اول آیا فیصل آباد، ایریا بڑھتا، ٹھیک ہے جی۔ ایک بچہ پروونچل سطح پہ صوبائی سطح پہ اول آ گیا، اس کے ایریا
بڑھتا گیا، ایک بچہ پورے ملک میں اول آیا، اس کی حد بڑھتی گئی، مکان بڑھتا گیا، حد بھی بڑھتی گئی، ایک بچہ پوری دنیا میں اول آیا۔ پچھلے دنوں میں ہمارا ایک ایتھلیٹ تھا، ارشد ندیم اس کا نام تھا، وہ پوری دنیا میں اول آیا۔ ایسے ہے نا، اولیت بڑھتی جاتی ہے، دائرہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا میرے آقا کہاں سے اول آئے؟ کیا حضور کسی بستی میں اول آئے ہیں؟ کیا نبی پاک کسی مکان میں اول آئے ہیں؟ حضور کسی ملک میں اول آئے ہیں؟ حضور کسی ایک وقت میں اول آئے ہیں؟ قرآن نے کہا نانا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں میں جو ذات اول ہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ اسے ذات، میں یہ گورنمنٹ کالج میں میرا لیکچر ہوتا تھا، اب تو الحمدللہ میری اپنی ذاتی اکیڈمی ہے، تو اس وقت لوح اعزاز ایک بنا ہوتا ہے کالجز کے اندر، یا آپ بھی جو ٹیچرز ہیں یا محکمہ تعلیم کے ساتھ جن کا تعلق ہے یا جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بچے پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں نا ان کے نام لکھے جاتے ہیں، پرنسپل روم کے اندر نام ہوتے ہیں، لوح اعزاز اس کو کہتے ہیں کہ مثلا ایک اولیت ہوتی ہے زمانی، مکانی سمجھ آ گئی، ایک ہوتی ہے زمانی۔ کون سی اولیت ہے جی؟ زمانی۔ زمانہ بدلتا جاتا ہے، اولیت ختم ہوتی جاتی ہے۔ مثلا دیکھیے 2020 میں ایک بچہ اول آیا، 21 میں اور اول آ گیا، 22 میں اور اول آ گیا، 23 میں اور اول آ گیا، زمانہ بدلتا گیا، پوزیشن بدلتی گئی۔ جو 2020 میں اول وہ 21 میں اول نہ آ سکا، جو 21 میں اول ہے وہ 22 میں اول خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اب وقت بدلتا جاتا ہے، پوزیشنیں بدلتی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے گا وقت گزرتا جا رہا ہے، میرے پاک نبی کی پوزیشن بدلی نہیں ہے، کل بھی محمد اول تھے، آج بھی محمد اول ہے، اور قیامت کے دن بھی میرے مصطفیٰ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ۔ میرے پاک نبی کی پوزیشن بدلی نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو جذباتی بات، اور میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے عالم ارواح میں ایک جلسہ کیا اور روحوں سے پوچھا الستو بربکم، اے روح بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کالو بلا، ساری روحیں بولی کہ مولا کیوں نہیں؟ سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ عارفوں کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ میری دھرتی کا اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے؟ شور کوٹ کی دھرتی کا سلطان کیا کہتا ہے؟ آپ کہتے کل فیکون جدا فرمایا اسا ہو تو بھی کولے ہاتھ سے ہو، کالو بلا سی کنی چھڑیا، کوئی گنگے ڈورے ناسے ہو، ایک لا مکان مکان اساڈا، ایک آن ہوتا مجھے پاسے ہو، نفس پلید پلید تکیتا نہیں، کوئی اصل پلید کا ناسے ہو، جن کا غلام سلطان باہو کہتا ہے میں بھی وہاں موجود تھا، اگر سلطان باہو وہاں جلوہ کرتے تو میرے پاک محمد کی شان۔ اچھا ایک بات اور حدیث بڑی ذمہ داری کے ساتھ آقا فرماتے ہیں ساری روحوں سے اللہ نے پوچھا الستو بربکم، تو روحیں ابھی خاموش تھیں، حضور فرماتے ہیں میں بھی وہاں موجود تھا، ان روحوں میں روح محمد بھی موجود تھی۔ آپ فرماتے ہیں انا اول من قال بلا، انا اول من قال بلا، بلا کہنے میں سب سے پہلے جس روح نے آغاز کیا، حضور فرماتے ہیں میں وہاں کا بھی امام تھا، باقی روحیں مقتدی تھی، پہلے امام نے بلا کہا پھر روحوں نے بلا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا عالم ارواح میں بھی جو اول تھا اسے ذات محمد کہتے ہیں۔ اچھا حضور فرماتے ہیں انا اول۔ ایک اگلی حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قبریں کھلے گی، قبریں سب سے پہلے کون باہر آئے گا؟ سب سے پہلے قبر سے باہر آقا فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے میں باہر آؤں۔ آپ عاشقوں کے ایک تحفہ دے رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے سارے ماشاءاللہ سمجھدار، مجھ سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہوئے، پنڈال لگا ہو، ٹھیک ہے جی، اور پھر مہمان بلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خالی پنڈال میں کبھی مہمان آتا ہے؟ مجھے بتائیے خالی پنڈال میں مہمان، اور حضور قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہوں،
لیکن خالی پنڈال میں آئیں گے. ابھی پنڈال محشر کا خالی ہوگا. پہلے سب سے کون آئے گا جی؟ میرے مالک. ڈرتے ہوئے بندہ پوچھتے مالک محبوب کو پہلے بلایا گیا, پنڈال تو خالی ہے نا, چلو پہلے لوگ آتے, دائیں بائیں مجمع ہوتا, آخر پہ دولہا آتا, آخر پہ لجپال آتا. ربا سنیا قیامت کے دن ابھی محشر خالی ہوگا, پہلے ہی آ جائے گا. دنیا کا تو اصول ہی ہوتا ہے, پہلے لوگ آتے ہیں, پہلے محفل سجتی ہے, پہلے رونق بنتی ہے. محشر میں ایسا نہیں ہوگا, پنڈال خالی ہوگا. خالی پنڈال میں مصطفیٰ کیوں آئیں گے؟ اللہ فرماتا سونیا معاملہ تیری امت کا ہے. اگر تیری امت پہلے باہر آئے گا نا, امت گھبرا جائے گی, امت پریشان ہوگی. امت آگے دیکھے گا کوئی نظر نہیں آئے گا, امت پیچھے دیکھے نظر کوئی نہیں آئے گا, امت دائیں دیکھے نظر کوئی نہ آئے, امت بائیں دیکھے نظر کوئی نہ آئے. اس لیے محبوب پہلے تو آ باہر, جب تو آئے گا امتی قبر سے اٹھے گا, آنکھیں کھولے گی, سامنے جلوہ مصطفیٰ, امتی دھمالے ڈالے گا, امتی جھومے گا, انہوں ستئی خیرانے کی دسائی مگر. ایک شاعر کہتا ہر نظر کام اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اور کر کالی کملی بوا جائیں گے. سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. سونے تیرے لیے سب کچھ تیرے لیے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے پھر سارے نبی مل کے میرے پاس آئیں گے ایک ایک کر کے. سونیا سفارش کرنی اللہ سے, آپ جائیں, آپ جائیں. حضور فرماتے میں پھر انا اول, انا اول کو یاد رکھنا, میں نے اینڈ اول پہ کرنا. انا اول من یسجد فی یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کو سب سے پہلا سجدہ کرنے والا بھی میں ہوں. سبحان اللہ. قیامت میں بھی اول پوزیشن سرکار کی. انا اول من یسجد فی یوم القیامہ, میں سب سے پہلے سجدہ کروں گا. اچھا یہاں پہ حدیث اللہ فرمایا سونیا ارفع راسک یا محمد, سونیا سر تے اٹھا, سونیا سر تے اٹھا. میرے قائد, میرے مربی, میرے استاد شیخ الاسلام فرماتے نہیں یہ ترجمہ نہیں بنتا, آسکوں کا ترجمہ کرتے. ارفع یہ سار ہوتا نا, سار یہ چہرے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, الگ نہیں ہوتا. آپ جب سر اٹھاتے ہیں تو چہرہ اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن ارفع راسک یا محمد. سونیا ذرا مکڑا دے دکھا دے, سونیا مکڑا دے دکھا دے. ادھر حضور مکڑا دکھائیں گے, ادھر رب کیا کرے گا؟ پیر ناصر شاہ صاحب تاندلے والے رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ کہے گا سونیا تو جو آ گیا, اللہ دردہ مارے لے جا. یہ سب ترجمہ کرتے ہیں, اللہ دردہ مارے لے جا, اللہ دردہ مارے لے جا, نال گناہی پارے لے جا, تو ہے میرے چند محبوبہ گندے مندے سارے, تو ہے میرے چند محبوبہ. پھر میرے جیسے کئی گندوں کی بات بن جائے گی, میرے جیسے پاپیوں کی بات بن جائے گی. اللہ دردہ مارے لے جا, نال گناہی پارے لے جا, تو ہے میرے چند محبوبہ گندے مندے. اور پھر صاحب اگلا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ فرمائے سونیا تو جو آ گیا ہے, جہاں پیارا آ جائے نا وہاں حساب. بابا بلے شاہ جا رہے تھے نا, مولوی صاحب تسبیح پہ تسبیح کر رہے تھے, مولوی جی تسبیح پہ تسبیح کر رہے تھے. بابا بلے شاہ نے پوچھا مولوی جی خیریت تو ہے؟ من کے بھی من کا, من کے بھی من کا. انہوں نے کہا جی اللہ کا ذکر کرتا ہوں. آپ فرمائے اللہ سے پیار کرتا ہے؟ ان کا جی کرتا ہوں. فرمایا جہاں پیار ہوتا ہے وہاں گنتیاں تو نہیں ہوتی نا. بابا جی نے کہا جہاں پیار ہو وہاں حساب کتاب. اللہ فرمایا محبوب تو جو آ گیا. ہاں یہ تسبیح کرنا بھی ایک اچھی عمل ہے, لیکن وہ ان کے مزاج عشق تھا, انہوں نے اپنے لیول پہ بات کی ہے. اب جب یہ بات کی نا, کہا جہاں پیار ہو وہاں حساب. اللہ فرمایا محبوب تو جو آ گیا. پیر صاحب ترجمہ کرتے ہیں مت گئے سوڑیاں پھڈے سارے, مک گئے سونیا پھڈے سارے, دوزخ بچوں کٹے سارے. رب نے آخنا ہونتا خوشے تیرے منہ چھٹے, رب نے آخنا ہونتا خوشے تیرے منہ چھٹے سارے. قیامت کے دن بھی اگر کوئی اول ہوگا وہ بھی میرے آقا کی ذات ہوگی. اول اول, وہ پہلا تھا, پہلا ہے اور پہلا رہے گا. اچھا مثال دیکھیے, آپ کا بچہ اول آ جائے تو خوشی کرتے ہیں کہ نہیں؟ جلدی بتائیے. اچھا مسلک کا کوئی قید نہیں ہے, جس مسلک کوئی بھی ہو, جس مسلک کا بھی بندہ اس کا پتر اول آئے
تو خوشیاں ہوتی ہیں، تیرا بچہ اول آئے تو خوشیاں کرے اور میرا نبی اول آئے میں خوشی نہ کروں۔ وہ اولیت زمانی ہوتی ہے، اولیت مکانی ہے، اور جس کی خوشی اول کے آنے کی ایک ہاتھ ہوتی ہے تو اس پہ خوشیاں کرتا ہے، اور جس کو اول کی ہاتھ بھی کوئی نہ ہو ہوتا اس کی خوشیوں کا عالم۔ اچھا ایک دن کیا ہوا، ایک سکول کے لوگ تھے، ان کا بچہ ہمارے ہاں ایسا ہوا، یہ واقعہ ہوا، میری ایک دوست کے ساتھ تکرار ہوئی، ایک واقعہ ہوا۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے بہت بڑا فنکشن ارینج کیا ہوا تھا، ان کا بچہ اس نے ٹاپ کیا تھا پورے فیصل آباد بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ اب جس بندے کا وہ ادارہ تھا وہ میلاد کے حوالے سے بڑا اعتراض ہے، لیکن اس نے بڑا اہتمام کیا، بہت بڑا اہتمام کیا۔ اس سے پوچھا بتاؤ یہ خوشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ساڑھا بچہ اول آیا، بورڈ تو اول آیا ہے۔ اور کوئی پوچھے نا عثمان بھائی سے، عثمان صاحب آپ نے یہ لائٹنگ کیوں کی ہوئی ہے؟ آپ سے پوچھے آپ نے گھروں میں لائٹنگ کیوں کی ہے؟ تو آپ ذرا خوشی کے سے کہہ دینا سینہ چوڑا کر کے میرے نبی اول آیا، میرا نبی اول آیا ہے، آمنہ کا لال اول آیا ہے، ایسا اول جس کی پوزیشن کی ہاتھ بھی کوئی نہ ہو اسے ذات محمد کہتے ہیں، ہاتھ بھی کوئی نہ ہو۔ اور یاد رکھیں قیامت تک اول ہے، اور اول اسی اول کا فیض چلتا رہے گا۔ یہ جھنگ کی بات ہے، جھنگ کی بڑی خوبصورت بات ہے۔ قادری صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں جھنگ میں ایک بابا جی رہتے تھے، ان کا نام تھا بابا غلام رسول، بڑا سادہ بندہ، بہت ہی سادہ بندہ۔ کہتے وہاں ایک اسکول میں پی ایم کا کام کرتے تھے، تو ماسٹر جو تھے وہاں کے وہ قادری صاحب کے چچا جان تھے، بڑا پرانا واقعہ، بہت پرانا۔ اب تو بابا جی کی قبر ہے، وہ ایک قبرستان میں ہم نے دیکھا ہے جھنگ میں، ان قبر تھی۔ اچھا بابا جی جو تھے نا، غلام رسول ان کا نام تھا، بابا جی کو پتہ چلا کہ ماسٹر صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں۔ بابا جی دوڑتے دوڑتے کہا ماسٹر جی میں سنیا تسی عمرے پہ جاندے پہ؟ انہوں نے کہا ہاں جی بابا میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ ماسٹر جی رب دا واسطہ ہے میں ایک چٹھی لکھنی سونے دینا، تسی چٹھی نے میرے آقا نو جا کے دے۔ بابا بڑا سادہ تھا، بہت ہی سادہ، ساتھ یہ کہتا ماسٹر جی وعدہ کرو کہ خود سونے ہاتھ میں جا کے تو اس چٹھی دے، کنڈی کھڑکائیو، سونا باہر نکلے تو تان رہی ہے تسی، سونا باہر نہ نکلے تو تسی چٹھی کسی اور نو نہیں دے۔ ماسٹر صاحب بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ بیٹے بتائیے بابا جی قید لگا رہے ہیں، تو قاضی صاحب نے کہا کہ چچا جان آپ ہاں کر دیں چٹھی جانے چٹھی کا لایا۔ آپ نے بابے کا دل نہیں توڑنا، کہا ٹھیک ہے بابا تو خط لکھوا کے لا۔ بابا اتنا سادہ تھا، خط لکھوانے گیا تو کسی بڑے لکھے کے پاس، کیونکہ اس وقت سادہ بندوں کو بھی نوکری مل جاتی تھی، کہا لکھنا ہے لیکن لکھنا پنجابی تھا تاکہ نبی پاک کو سمجھ آ جائے، پنجاب جو خط آیا۔ اتنا سادہ بندہ تھا، اب اس نے خط لکھنا شروع کر دیا۔ خط لکھا نا تو ماسٹر جی نے وہ بابا جی نے خط دینا چاہا، لیکن ساتھ کا ماسٹر جی تو انہوں اتنے خط میں نہیں دینا، ایئرپورٹ کے نال جاواں گا پھر تو انہوں خط دیا۔ ایئرپورٹ پہ گئے تو ماسٹر جی خط دینے لگے نا بابا جی ماسٹر صاحب کو، تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا ماسٹر صاحب رب دا واسطہ ہے میرا خط بھولیو نا، میرا خط نہ بھولیو، اتنے میرے درد بیان کریں، سونے نو جا کے ہاتھاں خط دینا ہے، خط بھولیو نہ۔ تے دوسری گل ماسٹر جی یہ خط تسی اتنے نہیں پڑھنا، جو سونے تے روزے تے جائیو نا تے تاں خط پڑھنا ہے تسی۔ ماسٹر جی کہتے میں نے ہاں کر دی، بابے کے ساتھ وعدہ کر لیا، جب میں مدینے پاک جاتا ہوں تو میں نے سامان ہوٹل میں رکھا، ہوٹل میں سامان رکھ کے میں نے سب سے پہلے بابے کا خط باہر نکالا اور نکال کے سوچا کہ دیکھو تجھے لکھا کیا ہوا اوپر۔ سادہ بندے نے اپنی داستان کیا لکھی ہے، کہتے میں نے خط کو کھولا نا میری چیخیں نکل جاتی ہے۔ خط پہ لکھا کیا تھا، آقا جی باب غلام رسول کی طرف لکھا سلام ہوں، تھوڑے مجبوریاں نے جڑی مدینہ نہیں آڑتے دیا، دل بڑا کرتا ہے آقا کہ میرا پتر ہے، اس میں 14 جماعتاں پاس کروا لیا نے، نوکری نہیں ملتی، سوڑے نوکری تلیا دیا، اتنی سادہ بات ہے، نوکری تلیا دیو۔ آگے لکھتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف حسن تے حسین دے سر تے پیار دے دیں گے، تو آڑے کار جا کھیڑ رہے ہوں گے نا،
انہوں نے سر دے پیار دے دیو تے بی بی پاکہ نو میری طرف سلام پیش کر دے گا۔ ماسٹر صاحب کہتے میں پڑھتا جاتا ہوں اور روتا جاتا ہوں، آخر میں لکھا توڑا غلام بابا غلام رسول۔ کہتے میں خط پڑھتے پڑھتے جالی کے پاس چلا گیا اور جالی کے پاس میں نے خط رکھا، رکھ کر میں نے چیخ مار کے کہا آپ جانے اور بابا غلام رسول جانے۔ کہتی آنکھیں بند کر کے میں درود پاک پڑھنے لگ گیا، جب آنکھ کھولی تو خط وہاں موجود نہیں تھا، خط غائب ہو چکا تھا، خط موجود نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں ہوٹل میں گیا، اپنے دوستوں سے کہا، میں نے کہا بابا جی کا خط گم ہو گیا ہے۔ کسی نے تسلی دی، نہ بلیا خط گم نہیں ہوا، خط منزل پر پہنچ گیا، خط نے جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گیا ہے۔ وہ ماسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے وہ دن نوٹ کر لیا، وہ تاریخ لکھ لی اور وہ وقت لکھ لیا، پرچی میں نے اپنے جیب پہ ڈالی، عمرہ مکمل ہوا، میں پاکستان جنگ میں واپس آتا ہوں۔ کہتے لوگ مجھے مبارکبادیاں دے رہے تھے عمرے کی۔ تیسرا دن آیا، اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میرا بیٹا باہر جاتا ہے اور باہر سے جب اندر آیا نا آکے کہا مجھے باہر بابا غلام رسول ہے۔ ایک سادہ عاشق آیا ہے، کہتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں باہر جاتا ہوں، کیا دیکھا بابا غلام رسول کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں پھولوں کا ہار بھی ہے، مٹھائی کا ڈبہ بھی ہے، ساتھ جوان پتر کھڑا ہوا ہے اور رو رو کر کہتا ہے ماسٹر یہ تو اڈی مہربانی، جدو تو تجھے خط دیتا ہے میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا ہے، میرا کام ہو گیا ہے۔ ماسٹر جی نے کہا بابا جلدی کر اندر آ، تجھ سے کوئی راز جاننا چاہتا ہوں، راز پوچھنا چاہتا ہوں، راز پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو راز کیا ہے؟ کہا جلدی بتا، جب تیرے بیٹے کو نوکری ملی تھی وقت کون سا تھا، وہ دن کون سا تھا، وہ تاریخ کیا تھی؟ کہتے ماسٹر صاحب بابا بتاتا گیا اور ماسٹر صاحب کی چیخ نکلتی اور کہتے یا رسول اللہ، ایک چیخ مار کے کہتے یا رسول اللہ۔ بابا جی نے کہا ماسٹر ہی خیر تھے کہ اوہی بیل تھا اوہی کڑیاں سن، اس وقت میں خط رکھ کیا کیا سی سونیا تسی جانو تے بابا غلام رسول جانے۔ میرے دوستو آج ہم سب بیٹھے ہوئے، ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، لیکن آؤ آج سارے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، آمنہ کے لال سے کہتے آقا ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن آقا آج اسی عاشق کا واسطہ پیش کرتے ہیں، یہ جتنی آئے بیٹھی ہے نا آقا یہ جانے آپ کی رحمت جانے، آپ کا ملاد جانے۔ اور میرا ایمان کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خوشیاں کیوں کرتے ہو، تم ملاد مناتے ہو، دلیلیں بڑی ہیں، لیکن ایک دلیل دے دوں آپ کو، کل شیشہ جا کے دیکھنا، شیشہ دیکھ کے نا اندر کے مفتی سے پوچھنا، جس کو دل کہتے ہیں، اندر کا مفتی سے پوچھیں، جب شیشہ دیکھیں نا تو اندر سے پوچھیں بیلیا دست صحیح، میرے کل پاپ بھی بڑے نے، عیب بھی میرے کل بڑے نے، گناہ بھی بڑے نے، شکل بدلی کیوں نہیں گئی؟ کل ذرا شیشے میں جا کے پوچھئے گا، اپنے دل سے پوچھیں شکل بگڑ کیوں نہیں گئی؟ قرآن کہتا ہے پچھلی امت یہ گناہ کرتی تھی، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا، ہمارے پاس پاپ بھی ہے، ہمارے پاس گناہ بھی ہے، ہمارے پاس عیب بھی ہے، شکل بدلی کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی جواب ہے کہ حضور آ گئے، ایک ہی جواب ہے، اس کے علاوہ جواب کوئی نہیں ہے۔ میری بیٹی جب مجھ سے پوچھتی ہے نا بابا میرے سر پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں بابا، ہم نے تو یہ بھی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ میں آخری 5 منٹ مجھے دے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، نام تھا ساسا بن ناجی، ساسا نام تھا۔ عرض کی آقا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے پوچھا فرماؤ، وہ بتاؤ ساسا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا اگر کوئی بندہ پہلے کافر تھا پھر وہ مسلمان بن جائے، کفر کے ماحول میں اگر کوئی نیکی کرے گا اس کو اس نیکی کا اسلام لانے کے بعد اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضور فرماتے ساسا بتا تو نے نیکی کون سی کی؟ عرض کہ حضور میں مکہ میں سب سے زیادہ اونٹ رکھتا تھا،
سب سے زیادہ روز میں 3 اونٹ لے کے نکلا کرتا تھا سیر کے لیے. ایک میرا شغل تھا, ایک اونٹ میرا دائیں ہوتا, ایک بائیں ہوتا, ایک پر میں سوار ہوتا. ایک دن ایسا ہوا میں اونٹ لے کے نکلا لیکن دائیں بائیں والے اونٹ میرے گم ہو گئے, دور چلے گئے. میں تلاش کے لیے نکلا, دور صحرا میں چلا گیا. ایک تنہا مکان تھا, مکان کے پاس ایک بابا جی بیٹھے ہوئے. میں نے بابا جی سے پوچھا, بابا جی میرے اونٹ تو نہیں آپ نے دیکھے؟ اس نے کہا, ہاں بیٹا میرے مکان کے پیچھے کسی کے 2 اونٹ گھوم رہے ہیں, لگتا ہے وہ تیرے ہوں گے, جا لے جا. میں نے اونٹ پکڑے, لے کے واپس مڑنے لگا. بابا جی نے مجھے روکا, کہا پتر بیٹھ جا, مہمان ہے نا, کچھ کھا پی کے جانا. مجھے کھجوریں لا کے پیش کی, دودھ کا پیالہ پیش کیا. میں دودھ پی رہا تھا, کھجوریں کھا رہا تھا. اچانک اس گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, چیخ نکلی. اس بابا جی نے آواز دی گھر والوں کو, اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو مار دیا جائے, بیٹی کو دفن کر دو, اگر پتر پیدا ہوا تو زندہ رکھنا. یہ ایک رواج تھا اس معاشرے کا. حضور میں کانپ گیا, میں لرز جاتا ہوں. میں نے دودھ کا پیالہ رکھ دیا, کھجوریں نیچے رکھ دی. میں نے کہا بابا بتا کس کو مارنا چاہتا ہے, کس کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹے ہمارے قبیلے کا رواج ہے, ہم بیٹیاں مار دیتے ہیں, بیٹوں کو زندہ رکھتے ہیں. کہا بابا ایسا کر, بیٹی تو مجھے دے دے, میں اس کو اپنی بیٹی بنا لوں گا, اس کو دھی بنا لوں گا, اس کو مارنا مت. وہ میرے پاس بچی لے کے آتا ہے. حضور میں نے بچی کو دیکھا نا, میرا وجود لرز جاتا ہے. میں نے کہا بابا اس کو مارنا چاہتا تو, اس کو مارنا چاہتا تھا. میں نے بچی کو سینے لگایا. جب اس بابا جی نے دیکھا نا کہ یہ بچی سے بڑی محبت کرتا ہے, اس کے دل میں لالچ آ گیا. اس نے کہا اچھا اگر لے کے جانی ہے نا پھر سودا کر میرے ساتھ, بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ میں نے کہا بابا جو کچھ لینا ہے لے لے, مگر بیٹی تجھے میں واپس نہیں کروں گا. اس نے کہا یہ اونٹ 2 مجھے دے دے, تو لے جا بچی. میں نے اونٹ قربان کر دیے اور بچی کو لے کے اونٹ پہ میں سوار ہوتا ہوں, تیسرے پر بیٹھا, وہاں سے نکلنے لگا. بابا پھر آگے آتا ہے, اس نے لگام پکڑ لی, کہا سودا کر, یا اونٹ لے کے جا یا بچی لے کے جا, تیسرا بھی مجھے دے دے. آقا میں امیر بندہ تھا اور سہل پسند میری طبیعت تھی. میں نے کبھی پیدل سفر نہیں کیے تھے, کبھی میں بچی کو تکتا اور کبھی اپنی تکلیف کو محسوس کرتا. حضور پھر 2 آزمائشیں میرے ساتھ تھی, لیکن فیصلہ کیا کیا؟ میں نے کہا بابا مجھے اپنی آزمائش گوارا ہے لیکن بچی تجھے واپس نہیں کروں. بہرحال اس نے تیسرا اونٹ بھی رکھ لیا. حضور میں پیدل سفر کرتا ہوں صحراؤں میں, میرے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے. جب درد ہوتی میں بیٹی کو دیکھ لیتا تھا, درد کم ہو جاتی. آقا چلتے چلتے میں گھر تک پہنچا. بڑی دیر کے بعد میں نے بچی کو جب لٹایا چارپائی پہ, بچی رو رہی تھی. اونٹنی کا دودھ لا کے میں بچی کو دیتا ہوں. آقا پہلا قطرہ اس بیٹی کے منہ میں جاتا ہے. اس نے آنکھ کھول کے مجھے دیکھا, مجھے یوں لگا جیسے کوئی پری میرا شکریہ ادا کر رہی ہے, کوئی معصوم پری میرا شکریہ ادا کر رہی ہے. پھر حضور اس کے بعد اس بچی کے اس ایک نگاہ نے میری دنیا بدل دی. اس کے بعد میں روز 3 اونٹ لے کے نکلا کرتا تھا. اب مقصد سیر نہیں تھا, اعلان کرتا تھا, عرب والوں جو بچی مارنا چاہتا ہے بیٹی دے دو, اونٹ میرے لے لیے جائے, بچی مجھے دے دو, اونٹ میرے لے لیے جائے. آقا میں نے یہ کام کرتے کرتے میں نے 360 بچیوں کو پالا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہماری نظریں جھکی ہوئی تھی, مجلس محمد ہو رہی تھی, سرکار کی نگاہ نیچی تھی, ہم سن رہے تھے, وہ بندہ سنا رہا تھا. کچھ دیر کے بعد ہمیں یوں لگ رہا کہ جیسے کوئی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے. ہم نے نگاہ اٹھائی, ہم نے دیکھا خود حضور رو رہی تھی, آقا زاروں قطار رو رہے تھے, حضور رو رہے تھے. اور اچانک حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ سید آ جائے نا تو بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب سیدوں کے نانا اٹھ کے کھڑے ہو گئے پھر وہاں کیفیت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضور نے پھر ایک جملہ بولا, ساسا ذرا اپنے ہونٹ تو میرے قریب کر دو. غلام آگے بڑھتا ہے, جن کا نام دنیا چومتی ہے نا, اس پاک محمد نے ساسا کے لب چوم لیے تھے. ساسا تو سوال کرتا تھا نا مجھے کیا ملے گا, آج تو کلمہ جو پڑھتا پھرتا ہے نا انہی بیٹیوں کا صدقہ ہے, اور یہ صلہ یہاں کا ہے. ساسا قیامت کے دن کیا ملے گا, وہاں میں جو ہوں میرا خدا جانے.
اور لوگوں یہ ساری عظمتیں کس کے میراج کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں اللہ پاک اس اول محبوب کا واسطہ، اس اول محبوب کا واسطہ جو اول محبوب ہے، اول محبوب رہے گا. اللہ تعالیٰ